الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق اللہ العظیم حمد و ثنا کی پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آج کے لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات زیوکار اولاد کے حقوق کے عنوان پر
سابقہ جمعے میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کی تھی کہ اولاد کے کیا کیا حق ہیں، جن میں سے تقریباً 5 حق بیان کیے تھے۔ سب سے پہلا کہ اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا، دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جب وجود بن جائے اس کا پھر زندگی اس کا حق ہے، چوتھے نمبر پر اس کا اچھا سا نام، اور پانچویں نمبر پر اس کا عقیقہ۔ یہاں تک ہم نے بیان کیا تھا، لیکن جو پانچواں تھا وہ مکمل بیان نہیں ہوا، اس کی کافی ساری چیزیں بھی باقی تھی بیان کرنے والی۔ اور جو چوتھا اس کا حق ہے اچھا سا نام، اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی کو 2 نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ یہ 2 نام اللہ کو بہت پسند ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر کسی کا نام عبداللہ رکھ دیا جائے تو پھر آگے کافی اس کی نسل میں عبداللہ نام نہیں آتا۔ کیوں جی؟ یا اس کے باپ کا نام ہے، یا اس کے چچا کا نام ہے، یا اس کے دادا کا نام ہے۔ جبکہ اگر ہم سعودی عرب میں دیکھیں تو بہت سارے نام اس طرح ملتے ہیں ہمیں کہ اگر کسی کے باپ کا نام ہے تو اگر اس نے بیٹے کا بھی نام رکھ دیا ہے، اگر ایک بھائی کا نام ہے تو دوسرے کا نام بھی اس طرح مل جائے گا۔ تو ہمیں اپنے بچے کا اچھا سا اچھا نام رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ نام رکھیں اسپیشلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے جو ہو، یا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا نام ہو، یا صحابہ میں سے کسی کا نام ہو، تو ہم نے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھنا ہے۔ اور اس کا 5واں حق جو عقیقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احادیث سے ہمیں اس کے بارے میں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا، لیکن عقیقے کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے 7واں دن، کہ ہم نے اپنے بچے کا عقیقہ اس کے 7ویں دن کرنا ہے۔ فرمایا کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو 7ویں دن اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال بنوائے جائیں۔ تو عقیقے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکریاں، اور اگر لڑکی 1 بکری اللہ کے راستے میں ہم نے قربان کرنی ہے۔ دیکھیے اس عقیقے کا کیا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے گروی ہوتا ہے۔ تو اب دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ ہم عقیقے میں کیا بکری کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اونٹ کیا اور نہ ہی کسی کو اونٹ کرنے کا حکم دیا عقیقے میں۔ ویسے اونٹ قربانی کے لیے جائز ہے، قربانی اس کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے عام میں دیکھ لیں کہ کوئی یہ کہے کہ عقیقے میں ہم نے 2 جانیں دینی ہے، 2 گردن دینے ہیں، 2 سر دینے ہیں، تو کیوں نہ مرغی دے لیں؟ تو یہ بات نہیں ہے، یہ تو دین کا مذاق ہو گیا پھر، ٹھیک ہے۔ اور نہ یہ ہے کہ اگر ہم نے 2 3 4 بچے اکٹھے ہو گئے تو اس کے لیے ہم ایک ہی جانور کریں تو ایسے بھی عقیقہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے 2 سر ہیں اور لڑکی کے لیے 1 سر ہے۔ تو ہم نے جب عقیقہ کرنا ہے تو 7ویں دن کرنا ہے، اور اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے ہم نے 2 سر اللہ کے راستے میں قربان کرنے ہیں، اور اپنے سے نہیں جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اور بکری ہو جائے، دمبا ہو جائے، مینڈا ہو جائے، انہی کا ذکر آیا ہے، تو اسی میں سے ہم اپنے بچے کا عقیقہ کریں گے۔ اب ہمارے علاقے میں جانور موجود ہیں، اگر تو یہ جانور موجود نہ ہو تو پھر تو ہم تعویلیں نکالیں، لیکن ہمیں نہ تو اونٹ کرنا، بس ویسے اونٹ کے اوپر بیعت شروع ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، نہ ہی حصے میں عقیقہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس طرح سے بڑے جانور میں عقیقہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہم نے اسی کو ماننا ہے، اس میں چونکے چنان کے یہ ہم نے نہیں کرنا۔
تو عقیقے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے 2 سر ہیں اور لڑکی کے لیے 1 سر ہے. یہ ہے بچے کا 5واں حق جو اس کے والدین نے اس کو دینا ہے. اس کے بعد بچے کا جو 6واں حق ہے جو لازمی ہے وہ ہے رضاعت. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. رضاعت کا اصل مقصد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضاعت گوشت کو اگاتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. دیکھیے یہ گائے بھینس کا جو بھینس کا دودھ ہے یا بکری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. اونٹ تو اس وقت بھی تھا. لیکن اس وقت اگر بچے کو اس کی والدہ کی طرف رضاعت نہ ملتی تو اس کی رضائی ماں ہوتی, کیونکہ دوسری عورتیں یہ کام کرتی تھی. لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی ڈبے والا دودھ عام ہو گیا ہے تو یہ بچے کو اس طرح مضبوط نہیں بناتا. بچے کی ہڈیاں یہ ڈبے والے دودھ سے اس طرح مضبوط نہیں ہوتی. اور یہ اتنا اہم مسئلہ تھا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. دوسرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, کہ اگر کسی ماں کا اپنے بچے کو دودھ پورا پلانے کا ارادہ ہے, مدت مکمل کرنی ہے, تو پورے 2 سال ہے. ٹھیک ہے, تو رضاعت یہ بچے کا حق ہے, اس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں یہ بچے کا 6واں حق ہے جو ہم نے اپنے بچے کو دینا ہے. اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہم نے اپنے بچے کو جو رزق کھلانا ہے وہ ہم نے کوشش کرنی ہے وہ حلال ہو, حرام نہ ہو. کیونکہ حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی منع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی بہت زیادہ وعید ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر میں جا رہا ہے, پریشان حال ہے اور سفر کی وجہ سے وہ بار آلود ہو چکا ہے. یاد رکھیے سفر کے موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع بتائے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے, اس میں ایک سفر کا موقع بھی ہے کہ جب بندہ مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. لیکن وہ بندہ جو سفر پر جا رہا ہے, پریشان حال ہے, وہ بار آلود ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب, اے میرے رب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا بھی حرام کا ہے, تیرا پینا بھی حرام کا ہے, تیرا پہننا بھی حرام کا ہے. تو میرے بھائیوں دعا قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان کا کھانا پینا, اس کا اوڑھنا بچھونا حلال کا ہو. اگر حرام کا ہے تو اس کی کوئی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کا جسم ہے وہ ہے جہنم کی. آج ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے, ہم حرام کھاتے ہیں نام بدل کر. رشوت دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہو چکی ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے. نام بدلنے سے اس کی اصلیت ختم نہیں ہو جائے گی. نام بدلنے سے اصلی چیز ختم نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رشوت دینے والے دونوں آگ میں ہیں. دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں سود کتنا عام ہے. یہ پراپٹ نام لگا دیا سود کا, کیا پراپٹ لگانے سے حرام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود لیتا ہے, جو دیتا ہے, دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تو ہمارے معاشرے میں سود کیا ہے, سود کا بھی انسان لے کے جب وہ پریشان ہوگا. تو میرے بھائیوں اس کو چھوڑ دیں, اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیں کہ سود جو لے رہا ہے صرف وہی حرام ہے, جو دے رہا ہے وہ بھی حرام کر رہا ہے, اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہے. تو اولاد کا, بچے کا 7واں حق کیا ہے, اس کو جو ہم نے کھلانا ہے وہ حلال کھلانا ہے. اس کے بعد بچے کا جو 8واں حق ہے وہ ہے ہم نے اپنے بچے پر, اپنی اولاد پر خرچ کرنا ہے. آج ہم اپنی اولاد پر خرچ کرتے تو ہے لیکن تنگ دل ہو گئے, یا بہت کم خرچ کرتے ہیں. اگر ہمارے معاشرے کی صورتحال دیکھ لیں تو ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوں گی لیکن ہم اپنے بچے کو استعمال کے لیے نہیں دیں گے. فار ایگزامپل اگر گھروں کی مثال لیں, تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عید کا موقع آیا, ہم نے بچوں کے لیے نئے سوٹ لیے, جی اب رکھ لیں.
کوئی موقع آئے گا تو پھر پہنیں گے. کیوں بھائی؟ وہ پہننے کے لیے اس کو پہناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا مال کیا ہے؟ وہ جو تم نے کھایا ہضم کر دیا، جو تم نے پہنا اور پہن کے مصیبہ ہو گیا، وہ تمہارا مال ہے. اور جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تمہارا مال ہے. تمہارے مال میں صرف 3 حصے ہیں. تو ہمارے معاشرے کا گھر میں کوئی برتن نہیں ہے، برتن لے کے رکھ دیں، استعمال نہیں کرنے. گھر میں چرپائیاں موجود ہیں، ان کا ڈھیر بنا کے رکھ دیں، استعمال نہیں کرنی. کیوں؟ استعمال کرنے کے لیے چیز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل دینار کون سا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، جہاد کے راستے میں خرچ کیا جائے، سب سے افضل دینار کون سا ہے جو خرچ کیا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دینار خرچ کرنے والا وہ ہے جو تم اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرو. اولاد کے اوپر خرچ کیا گیا دینار سب سے افضل خرچ کیا ہوا دینار ہے. پوچھا اس کے بعد، فرمایا اس کے بعد وہ جو تم اپنے اوپر خرچ کرو. لیکن آج ہم اپنے اوپر کوئی نہیں خرچ کرتے. پاس پیسے موجود ہیں لیکن بند کر کے ڈھک کر کے رکھ دیے ہیں ہم نے. پاس سامان موجود ہے لیکن استعمال کوئی نہیں کرتے. کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ آنے والے استعمال کریں گے. پتہ نہیں کس نے دیکھے وہ آنے والا دن، کون استعمال کرے گا اسے. تو سب سے افضل دینار وہ ہے جو ہم نے اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنا ہے. اس کے بعد وہ جو ہم نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. پوچھا اس کے بعد تیسرا، فرمایا تیسرا وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور چوتھا افضل دینار وہ ہے جو اللہ کے راستے میں تم اپنے دوستوں کے اوپر خرچ کرو. تو میرے بھائیوں، یہ جو خرچ ہے یہ ہم نے اپنی اولاد کے اوپر سب سے پہلے کرنا ہے. تو آج آپ کے سامنے اولاد کے جو 4 حق تھے وہ بیان کیے ہیں کہ ایک، جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے اور 7ویں دن ہی ہم نے اس کے سر کے بال بڑھوانے ہیں اور 7ویں دن اس کا اچھا سا نام رکھنا ہے. اور اس کے بعد 6واں حق اس کا وہ اس کی رضاعت ہے. اور 7واں حق اس کا کہ ہم نے اپنی اولاد کو حلال کھلانا ہے. اور صرف اولاد کو ہی نہیں بلکہ خود بھی حلال کھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا کہ جو ہم نے تمہیں حلال رزق دیا ہے اسے کھاؤ، جو پاک رزق ہے اسے کھاؤ. یہ نہیں کہ ہم اولاد کے اس کو حلال کھلاتے رہیں اور وہ جو چاہے کریں. نہیں، جس طرح ہم نے اپنی اولاد کو حلال کھلانا ہے وہ حلال ہم نے خود بھی کھانا ہے. پھر ہماری اپنی بھی نجات ہوگی، ہماری اپنی بھی دعائیں قبول ہوں گی. اور 8واں جو اس کا حق تھا وہ ہے اس کو اولاد کے اوپر خرچ کرنا. اولاد کے اوپر خرچ کریں، یہ اولاد کا حق ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کچھ حق رہ گئے ہیں جو اسپیشلی 9واں 10واں جو حق ہے وہ ہے اولاد کی تعلیم اور تربیت، جو بہت اہم پوائنٹ ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا